جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ بس قرآن ہی تو ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ دعا کے ساتھ یوں جڑے رہو جیسے اس کے سوا تمہیں اور کوئی علاج معلوم ہی نہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ حق باتوں پر لوگ جھگڑا کر کے مٹی تلے جا سوتے ہیں، اگر انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال دی جائے تو دنیا میں ہی سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو نعمتوں سے خوشبو اٹھ جاتی ہے۔ انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ جب زندگی تنگ پڑنے لگے، روح تھکنے لگے، جب بیزاری ہر بات ہر انسان کے رویوں سے نظر آنے لگے تو خاموش دعائیں مانگے۔ ایسی خاموشی جس میں خود کو حقیقی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر لے۔ زباں خاموش ہو اور دل اپنی تمام تر حسیات کے ساتھ بول رہا ہو، بہت سکون پائیں گے۔ مشکل راستے اکثر خوبصورت منزل کی جانب رہنمائی کرتے ہیں۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھیں، رکاوٹوں پر نہیں۔ روحانیت حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کو اپنا رفیق بنا لو۔ کبھی کبھی انسان کے آنسو ہی اس کے الفاظ بن جاتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کسی تمہید کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور سب سے بڑی بات، ان الفاظ کا سب سے بڑا قدردان اللہ رب العزت ہے۔ تو اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اپنی تکالیف اپنے مہربان رب کو بتائیں، وہ رب تھام لے گا۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا کرو۔ شیطان انسان پر جو پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے زبان کو روکتا ہے۔ پھر جب زبان پر پابندی لگ جاتی ہے تو اعضاء بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سستی انسان پر غالب ہو جاتی ہے۔ جنہیں خالق کی طاقت کا یقین نہیں ہوتا وہ مخلوق کی طاقت سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ صرف ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔